تو ذرا ایک اور فیڈ بیک لیں. ہاں جی یہ کیا ہے؟ نے کبھی بھی اپنی لائف میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنا ہو. تو اگر آپ کو امیج سے بارے میں بہت زیادہ کنسرن نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھا ڈریس نہیں ہے تو وہ تو الگ بات ہے. ادروائز آئی تھنک کہ اگر آپ ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ونس اگر آپ شلوار قمیض پہنیں اور ویسٹ کوٹ پہنیں اپنے پروگرام میں تو یہ جو ہے نا لوگوں کو بہت اچھا لگے گا. تو سر یہ کائنڈلی کنسیڈر کیجیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ڈریس کوڈ کے اوپر یا لفظوں کی اتنی ایمفسس کیوں ہے؟ ہم تو یہاں ایک سیاسی پروگرام کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی میری ٹائی کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی میرے رومال کے بارے میں. اب آپ شلوار قمیض پہ لے آئے ہیں مجھے، اور ادھر سلام کے اوپر ایشو بن گیا ہے اینڈ سو آن. تو میں کیا کروں؟ مجھے وہ ایک کہانی ہے، میرا خیال ہے میں جواب دینے سے پہلے وہ کہانی آپ کو بتا دوں کیا ہے. ایک تھا گدھا، اگر آپ کو گدھا نہیں پسند تو کھوتا کہہ لیں. ایک تھا گدھا ابلیغ کھوتا، ایک تھا والد ابلیغ پیو، ایک تھا پتر ابلیغ پتر. تو یہ جا رہے تھے کہیں، تو والد نے بیٹے کو کہا تم گدھے پہ چڑھ جاؤ. لوگ آگے جا رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں والد بوڑھا ہے اور بیٹا جوان ہے، بیٹے کو نیچے ہونا چاہیے، والد کو اوپر ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو والد صاحب گدھے پہ چڑھ گئے اور بیٹا نیچے اتر گیا. اب وہ جا رہے تھے آگے تو لوگ ملے، لوگوں نے کہا دیکھو یہ والد کتنا ظالم ہے، بیٹے کو جو ہے چڑھانا چاہیے تھا اور خود چل رہے. والد ہے آفٹر آل ہی ہیز ٹو لک آفٹر چلڈرن. وہ دو والد صاحب اتر گئے. اب دونوں چل رہے تھے تو گدھا الگ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو لوگ آگے لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یار کتنے بیوقوف لوگ ہیں. گدھا تو اسی کام کے لیے تو ہوتا ہے کہ بوجھ اٹھائے، یہ کرے وہ کرے، اور یہ دونوں جو ہے گدھے کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ دونوں گدھے پہ چڑھ گئے. اچھا اب وہ جا رہے تھے آگے اور لوگ آگے، انہوں نے کہا دیکھو ہے نا وہ گدھا بیچارہ، اتنا ظلم اس کے اوپر، اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر، اے جانور ہے بول نہیں سکتا، دیکھیں بے زبان مخلوق، بے زبان ہے وغیرہ وغیرہ. وہ دونوں جناب اتر کے انہوں نے گدھے کو گھوڑے پہ سر پہ چڑھا لیا اور چلنے لگے. آگے پھر لوگ آگے دیکھو یار ہے گدھا تو اپنی جگہ پہ، یہ بھی گدھے ہیں، یہ دونوں کھوتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ جو بھی بندہ کرتا ہے آگے سے کوئی نہ کوئی آفینس لے لیتا ہے، اعتراض کر لیتا ہے. تو بہتر ہے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا جائے. اچھا ویسے سیٹھی صاحب آپ پہنتے کیوں نہیں ہے قمیض شلوار؟ ہاں تو اب جو اصلی سوال ہے کہ وہ شلوار قمیض والا. ہاں کیوں نہیں پہنتے؟ اچھا کیوں نہیں پہنتے؟ اچھا آپ کو شاید حیرانی ہوگی، بیکاز آئی تھنک یہ یا تو جین زی کی بات ہے یا اس سے پہلے جو بھی جین سی، وہ کیڑی سی اس تو پہلے ملینیلز تھے، جین ایکس تھے، جین ایکس اسی پرانے لوگ ہیں، 60s 50s تھے. تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1971 سے لے کے جب میں انگلینڈ سے واپس آیا 1991 تک 20 سال میں نے صرف شلوار قمیض پہنی، صرف. کوئی جیکٹ، کوئی جین، کوئی ٹائی، کوئی کبھی نہیں پہنی. یہاں تک کہ میں امریکہ گیا اور اس زمانے میں امریکہ کے اور یہ جارج بش کی کافی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے مڈل ایسٹ کے اندر، ایران کے ساتھ جھگڑے ہو رہے تھے اینڈ سو آن. تو میں جب گیا تو وہاں میں شلوار قمیض پہن کے نیو یارک میں پھر رہا تھا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ٹیررسٹ آ گیا ہے، یہ تو کوئی ایرانی ٹیررسٹ لگتا ہے، یہ کوئی عرب لگتا ہے اینڈ سو آن. اس کے باوجود میں نے کہا نہیں، میں نے شلوار قمیض میں پہن کے پھرنا. باقی حلیہ بھی آپ کا تبدیل تھا. اچھا تو اب تو یہ تو چلتا رہا. اور اس وقت آپ یقین کریں میری داڑھی بھی ہوتی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک داڑھی تھی. اور 1971 آنورڈس ٹو 1990s. تو اس میں اب ایک انسیڈنٹ آپ کو یاد کراؤں کہ میں ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، کہیں جا رہا تھا، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، نیچے وہ بلوچ چپلیں پہنی ہوئی تھی، بالکل بلوچ ہی لگ رہا تھا. تو ایک خاتون آئی اور اسلام دعا لی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگا سکتی ہوں. تو پھر میں نے کہا یار داڑھی لا دو مسئلہ ہی نہ بن جائے. ان کا ویسے موٹیو کیا تھا؟ انہوں نے جناب بڑی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے تھینک یو ویری مچ. موٹیو کیا تھا وہ؟ مجھے کیا پتا موٹیو کیا تھا. اچھا تو بہرحال تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر شلوار قمیض پہنی شروع کر دوں. آپ یقین کریں کہ یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بڑا شوق ہے شلوار قمیض پہننے کا. مگر بات یہ ہے کہ مجھے اس میں سے ایک پرابلم ہے، مجھے کھانے پینے کا بڑا شوق ہے
اور شلوار قمیض میں یہ ایسے لگتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ موٹے ہو رہے ہیں کہ نہیں موٹے ہو رہے. تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اب جینس پہننی ہے اور ٹائی پہننی ہے تاکہ میں جوان رہوں, اور یہ شلوار قمیض پہنی نہیں تو کھانے کھائے نہیں اور میں فوراً ناک آؤٹ ہو جاؤں گا. تو اس لیے میں شلوار قمیض نہیں پہنتا, اور میں نے اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے. آئی ہوپ دس ایکسپلینیشن از ریزنیبل. مگر جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر ایک تصویر گھومتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. جب میرے خلاف کوئی بات کرنی ہو نا کسی نے تو وہ تصویر نکال کے اور وہ چلا دیتے ہیں. وہ تصویر ہے ایک بلوچ لیڈر کی, شیر محمد مری, جو کہ 60 کی دہائی کے اندر انہوں نے ایوب خان کے خلاف ایک تنظیم چلائی تھی آرمڈ. اس کے ساتھ ان کے کچھ مری ساتھی کھڑے ہیں, مری قبیلے کے سب لوگ کھڑے ہیں, اور انہوں نے ایک پرانی وہ کیا اس زمانے میں بندوقیں ہوتی تھی 7mm جسے کہتے تھے, 7mm رائفل. ہاں رائفل, وہ انہوں نے پکڑی ہوئی, اور الزام یہ لگایا جاتا کہ یہ سیٹھی ہے تو وہ سیٹھی نہیں ہے گا. شیر محمد مری صاحب کو بڑی غصہ تھا کہ دیکھ یار میری تصویر جو ہے سیٹھی سے ناک آتے پا. لیکن آپ کو تو خوشی تھی نا. اچھا تو چھوڑو نا. تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اب آپ کو جواب مل گیا شلوار قمیض کا بھی, داڑھی کا بھی, اور وہ تصویر کا بھی. تو مہربانی سے اگر ہم فوکس کر لیں آن دا پالیٹکس آف دس پروگرام, یعنی آپ کی طرف سے ہم نہ سمجھیں آپ جمعے والے دن قمیض شلوار پہن کے نہیں آ سکتے. نہیں. عبداللہ راولپنڈی سے آپ کے سوال پوچھنے کا بہت شکریہ. جب اتنے پہلو آپ نے چھیڑ دیے اور ایک بات کے اندر آپ نے کتنے چیزیں بتائیں کہ آپ کی داڑھی ریموو کرنے کا سبب کون سا واقعہ بنا, پھر آپ قمیض شلوار کس وجہ سے نہیں پہنتے, اور کھانے پینے کا, دیر سو مینی تھنگس. بٹ کچھ چیزوں کی ڈیٹیلز نہیں آتی سامنے, کچھ فیصلوں کی ڈیٹیلز نہیں آتی سامنے. وہ کس بنیاد پر, مت ڈریں, آپ مت الرٹ ہوں, کیونکہ آپ تو امیگریٹ کر کے یو ایس نہیں جانے والے نا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہمیں جواب چاہیے کہ 75 کنٹریز جن کو کن بیسس پہ فرسٹ آف آل ان کی سلیکشن کی گئی ہے, کب سے یہ کام ہو رہا تھا یہ بتایا نہیں گیا, لیکن فوری طور پر جو امیگریشن ویزاز ہیں ان کا پروسیس روک دیا گیا ہے, نہ اپروو ہوں گے نہ ایشو ہوں گے, جس کے سبب بہت سے پاکستانی پریشان ہیں. سر صاحب یہ کن بیسس پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے 75 کنٹریز میں پاکستان آ گیا اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. ہاں تو انڈیا نہیں آیا نا, تکلیف اس وجہ سے بھی ہے. اچھا اس کا جو ریزن دی جا رہی ہے پاکستان کو کیوں انکلوڈ کر لیا اور انڈیا کو کیوں نہیں کیا, وہ اس کی جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے نا اس کی, کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکن ویلفیئر فیسلٹیز جو ہیں اس کو ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور بہت سے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور خرچ ہوتے ہیں امریکن ٹیکس پیئرز میں. اس لیے اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے ایڈ پروگرامز بند کر دیے. یہی ان کا تھا نا ایلون ماسک کے ساتھ مل کے, DOGE, اور اس میں یہ بھی تھا کہ پتہ کریں کہ ہماری جو ویلفیئر بینیفٹس ہیں وہ سب سے زیادہ کون سی کمیونٹیز استعمال کرتی ہیں. تو اس میں سے پاکستان واز امنگسٹ دی